ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کرو۔ افتخار حسین کاظمی مرحوم ابن اکبر حسین کاظمی صاحب مرحوم کی روح کے لیے ایصال ثواب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو أصدق الصادقین ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ صلوات محمد۔ لگ بھگ 45-50 منٹ کی یہ مجلس ہے۔ مجلس ہمیشہ ماشاءاللہ یہاں عباس ارشاد میاں بہترین مجلس پڑھ چکے۔ ابھی کلب رشید صاحب تشریف لانے والے ہیں اور بھی حضرات، قمر سلطان صاحب بھی آنے والے ہیں۔ بیچ میں بھی کھدکتا ہوا آ گیا ہوں۔ میں مجلسوں کو حالات سے کاٹ نہیں سکتا، اگرچہ یہ مائکروفون کٹ گیا۔ بھیا اس کو ٹھیک کرو بیٹا۔ آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو مجلس کے دوران، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو میں وضاحت نہ کر سکوں، تو آپ کا یہ حق ہے کہ اندھیرے میں بیٹھیے۔ آپ بھی چپ کے میں بھی چپ۔ یہ شیطان دیکھیے، وعدہ میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں، اگر وعدہ کروں گا تو اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کروں گا، مگر بعض وقت حالات انسان کے کنٹرول کے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کوئی وعدہ کروں اور حالات کا جبر مجھے وہ وعدہ پورا کرنے نہ دیں، ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے سے بڑے نیتا، بڑے سے بڑے لیڈر، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے جنرل، بڑے سے بڑے بادشاہ کے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وعدہ کرے اور نیک نیتی کے باوجود وعدہ پورا نہ کر سکے، کیونکہ وہ کچھ چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، کچھ چیزیں اس کے قدرت کے باہر ہیں۔ ایک ذات وہ ہے کہ جس کی قدرت کے باہر کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی بھی شے اس کے اختیار کے باہر نہیں ہے، کوئی بھی شے اس کی طاقت کے باہر نہیں، وہ ذات ہے اللہ کی۔ یہ قرآن بھی آیا ہے، اب میں تو آپ سے کہہ دیا 45-50 منٹ کی مجلس ہوگی میری، کئی جگہ قرآن میں ہے اللہ جو وعدہ کرتا ہے تو اس کو ضرور پورا کرتا ہے، اس لیے کہ ہر شے اس کے سامنے لہو اسلم من فی السماوات والارض، پورے سنسار میں، پورے یونیورس میں، پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہیں، سب اللہ کے سامنے سر جھکائے ہیں، کوئی اس کے حکم سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اب وہ آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، حدیث تو ہے نہیں کہ آپ کے ہم نہیں مانتے، ماننا پڑے گا۔ آپ کو قرآن کی آیت ہے، کیا ارشاد ہے؟
ارشاد ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ مایوس ہو جاؤ، نہ دہ بیٹھو، کوئی فکر نہ کرو۔ تم اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، تم اگر دنیا میں سرداری چاہتے ہو، تم اگر دنیا میں غلبہ چاہتے ہو، ایک کام کر لو، باقی سب ہم پر چھوڑ دو۔ وہ کیا کام ہے؟ ایمان لے آؤ۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہیں کسی بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اصلی ہو، چوک کا نہ ہو، اصلی ایمان ہو، نقلی نہ ہو۔ تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہم تم کو سربلندی عطا کریں گے۔ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اذہان کو قریب کرنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اسی بات کو دکھانے کے لیے میرے عزیزوں، اللہ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کا بیڑا غرق کر دیا۔ تم چھوٹی سی چیز کو نہ دیکھو، اس کے پیچھے جو اللہ کی طاقت ہے اس کو دیکھو۔ کب واقعہ آپ کے سنے ہیں؟ نمرود ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس کو سمجھانا چاہا، جتنا واقعہ ضروری ہے اتنا ہی میں پیش کروں گا۔ اس نے بدتمیزی کی، گستاخیاں کی۔ اس نے پوچھا درباریوں سے کہ یہ جو میری خدائی سے انکار کر رہے ہیں، ہم کو خدا ماننے پر تیار نہیں ہیں، ان کو کیا سزا دی جائے؟ کیا سزا دی جائے؟ معلوم آپ کو درباریوں نے کیا کہا؟ حرقوا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ ایک آدمی کے جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے ہیں؟ جا کر کسی شمشان گھاٹ میں چتا پر دیکھ لیجیے، یہاں تو بہت آسان، 4 من 5 من 10 من 20 من، بس اس سے زیادہ لکڑیوں کی بیٹا ضرورت نہیں ہے۔ ایک حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں جمع کرائی گئیں، ایک پروجیکٹ بنا دیا۔ ہر آدمی پر یہ ضروری قرار دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ لکڑی لائے اور اس انبار میں ڈالے، لیکن لکڑیوں کا پہاڑ ہو گیا، پہاڑ بن گیا واقعی۔ میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے کئی مرتبہ، اب آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، بہت چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ کربلا سے لکھنؤ کا فاصلہ کچھ 6 گھنٹے کا رہ گیا، بھائی اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ جائیں آپ بھی، آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں، میں جاتا رہتا ہوں۔ کربلا محلہ سے جب نجف کی طرف آپ کی بس یا ٹیکسی یا کار چلے، 6-7 کلومیٹر جب آپ آگے بڑھیں تو بائیں طرف دیکھیے، آپ کو ایک ٹیلہ سا دکھائی دے گا، اونچا ٹیلہ۔ تو آپ ڈرائیور سے پوچھیے اگر عربی آپ کو آتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ تلہ نمرودی ہے۔ نمرود نے جو پہاڑ بنایا تھا 4000 برس پہلے، 4000 ایئرس بیک، جو اس نے لکڑیوں کا پہاڑ بنایا تھا اور اس میں آگ لگا دی گئی تھی، وہ آگ کبھی تو جل جل کر ختم ہوئی۔ اب وہ جہاں آگ تھی وہاں راکھ کا ڈھیر ہے، وہ راکھ کا ڈھیر ایک باقاعدہ پہاڑ بن گیا۔ 4000 برس سے اس کو ہوائیں کاٹ رہی ہیں، پانی بہا رہا ہے، آندھیاں اڑا رہی ہیں، اب بھی وہ چھوٹے سے پہاڑ کی شکل میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت کتنا ہوگا اندازہ کیجیے، ایک انسان کے لیے، یہ ایک انسان کے لیے اتنی لکڑیاں جمع کرنا بتاتا ہے کہ اس ایک انسان سے نمرود کی پوری طاقت ڈر رہی تھی، ورنہ ایک آدمی کے لیے 20-25 من لکڑی کافی ہوتی ہے۔ اب وہ جب آگ روشن ہو گئی، جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، سنتے رہیے میری طرح، کہیں کہیں گہری بات ہو جاتی ہے، جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، جو بہت اکڑفوں میں رہتے ہیں، وہ اندر سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، ایک بھپکی بتائیے گا بھاگ جائیں گے، سمجھ گئے؟ تو
اتنی لکڑی جمع کی، اس میں آگ لگائی، بیوقوف کی سمجھ بھی یہی نہیں آیا کہ اس لکڑی میں، یہ پہاڑ میں جو آگ لگ رہی ہے تو ابراہیم جائیں گے کیسے وہاں تک؟ اب وہ خود ٹہلتے ہوئے تو جائیں گے نہیں، کیسے جائیں گے؟ شیطان آ گیا، ایسے موقع پر شیطان فوراً آ جاتا ہے۔ اس نے کہا ہم ترکیب بتاتے ہیں کیسے جائیں گے، ایک گوفر بنائیے، پہلا کیا کہتا ہے وہ، ارے جھولا بنائیے، اس جھولے میں بٹھا کے ان کو نچائیے فل سوئنگ، اور اس کے بعد چھوڑ دیجیے، یہ اڑتے ہوئے جا کر آگ میں گر جائیں گے۔ یہی کیا گیا۔ اب نمرود کو اطمینان ہو گیا کہ ابراہیم گئے، بیچ کی کڑیاں میں ہنس کر رہوں چونکہ وقت مختصر ہے، اور ختم ہو گئے، جل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی ابراہیم جا رہے تھے کہ اللہ کا حکم آگ کو کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیری جلانے کی طاقت میں نے دی ہے، تو شیطان نہیں ہے، میرا آرڈر یہ ہے کہ ٹھنڈی ہو جا، مگر سب کے لیے نہیں، صرف ایک بندے کے لیے ابراہیم، باقی سب کے لیے جہنم بنی رہے، ایک بندہ وہ جلنے نہ پائے، سلام، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ فریز ہو جائیں ابراہیم، پابندی لگے گی۔ تو آگ نے سب کچھ جلا دیا، کیا نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر ایک رسی بندھی ہوئی تھی گوپن کو اچھالنے کے لیے، رسی کو جلا دیا، کپڑوں کو نہیں جلایا۔ کیوں بتاؤ بیٹا؟ رسی کو جلا دیا، کپڑوں کو نہیں جلایا، کیوں؟ اس لیے کپڑے ابراہیم نے خود پہنے تھے، رسی دوسروں نے باندھی تھی، تو جسے دوسروں نے باندھا تھا اس کو جلا دیا، جس کو خود حضرت ابراہیم نے پہنا تھا وہ جلنے سے محفوظ رہا۔ اب نمرود نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ابراہیم مسکراتے ہوئے ٹہلتے ہوئے وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت دیکھی آپ نے، اتنی بڑی آگ جو شہروں کو جلا دے، جنگلوں کو جلا دے، وہ ایک اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے ایک بندے کو جلا نہیں سکی۔ میں نے کہا چھوٹا چھوٹا کم بخت اب ڈینگو بھی نکال رہے ہیں، ڈینگو اور ڈینگی اور کیا ہے بھائی، مچھر چھوٹے چھوٹے، ڈینگی ہے نا، یہ ڈینگو پاکستان میں ڈینگی کہتے ہیں یا ڈینگو کہتے ہیں، دونوں میں ڈینگ شامل ہے، ادھر میں دونوں ڈینگ جو ہے وہ شامل ہے، کتنی حقیقت ہے کتنی ڈینگ ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ نمرود کو اپنی سینا پر، اپنی آرمی پر ناز تھا، اور ہزاروں لاکھوں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی فوج بھیجی، کہے کہ مچھروں کی، اب بتائیے ہے کہ نہیں؟ اب مچھر کو کس تلوار سے مارا جائے وہ مجھے بتائیے، مچھر کو کس بندوق سے مارا جائے، بندوق نہیں تمہارے ساتھ، بتائیے مچھر کو کون سا تیر مارا جائے؟ وہ اتنا چھوٹا جانور تھا کہ نمرود کی ساری آرممنٹ جو تھا وہ ختم ہو گئی۔ وہ مچھر اڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کاٹنا شروع کیا، لوگوں نے مرنا شروع کیا۔ یہ منظر دیکھ کر بھاگا نمرود، اپنے دربار میں جا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ ایک مچھر کی ڈیوٹی قرار دی گئی تھی کہ اس کمبخت کو اس کے دربار میں مارو۔ وہ اڑتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلا، جب وہ تخت پر بیٹھ گیا تو ناک کے اندر سے گھس کے دماغ میں جا کے اندر بیٹھ گیا اور کاٹنا شروع کیا۔ اس کے تکلیف شروع ہوئی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے، اللہ کی وجہ سے حکیم ہوتے تھے۔ مجھے حکیم نہ کہیے، میں حکیم پکیم نہیں ہوں۔ تو اب وہ حکیم آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے۔ کا کیا علاج ہے؟ کہا اس کو ہم چوٹ پہنچا۔ چوٹ کیسے پہنچا؟ کم بخت دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کھوپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اس کو تکلیف اسی صورت سے پہنچے گی سرکار کہ آپ یہ تاج اتاریے اور ہم جوتے آپ کے ماریں گے سر کے اوپر۔ ایک مچھر نے اتنے بڑے شہنشاہ کو جوتے کھلوا دیے اور آخر میں اسی درد میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔
اس لیے جو طاقت بھی اللہ کی طاقت سے ٹکرائے گی اس کا انجام فرعون اور نمرود کا ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ صلوات پر محمد یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہا، آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے، جیسے ابھی ہمارے بیٹے کہہ رہے تھے، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور ایمان کے ساتھ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے ساتھ چلتی ہیں، ایمان جاہل کا کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ بیٹا تم نے بالکل صحیح کہا تھا، ایمان کے ساتھ ساتھ علم ہو، اس لیے کہ جو کل ایمان تھا وہ کل علم تھا۔ مولا علی کا لقب کل ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ آج لکھنؤ یونیورسٹی جائیے دیکھائیے، علی گڑھ یونیورسٹی جائیے دیکھائیے، بنارس یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس الگ الگ بنے ہیں، یہ فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ میڈیکل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، الگ الگ بلڈنگیں ہوتی ہیں، الگ الگ استاد ہوتے ہیں، مگر علی کا دماغ وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت کا ہر علم موجود ہے۔ تو کل علم کل ایمان۔ ایک بات اور کہوں گا، علم اور ایمان بھی آپ کا کام نہیں آئے گا جب تک آپ کا اخلاق ٹھیک نہ ہو۔ آپ کو اخلاق کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تین چیزیں، بیٹے نے ہمارے دو چیزیں کہی تھی، میں تین چیزیں کہہ رہا ہوں، ایمان، ایمان کے ساتھ ساتھ نالج گیان، اور گیان کے ساتھ ساتھ اخلاق۔ اخلاق دشمن کا کلیجہ پانی پانی کر دیتا ہے۔ ایک ذلیل آدمی شام میں تھا، نام لینا اس کی ممبر کی توہین کرنا ہے، آپ سمجھ گئے میں کسے کہہ رہا ہوں۔ ایک ذلیل آدمی، اس نے مولا کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ نہ معلوم کیا کیا باتیں مولا اتنا منسوخ کر دیں، لوگوں نے اس کو حقیقت بنا لیا۔ تفصیلات پہ جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایک شامی چلا، مدینے تک آیا۔ کس لیے آیا؟ اتنا کہاں شام کہاں مدینہ، صرف اس لیے آیا کہ میں حسن کو وہ گالیاں دوں گا کہ جو گالیاں کبھی کسی نے ان کو نہ دی ہوں گی۔ یہ دوست کرے گا کہ دشمن کرے گا؟ جگری دشمن مولا کی توہین کے ارادے سے آیا۔ اب اخلاق کی طاقت دیکھیے، وہ الہی طاقت تھی کہ جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہ اخلاق حسن کی طاقت تھی کہ جس نے اس کی جگر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ آیا، وہ پہچانتا تو تھا نہیں، ہر ایک نے پوچھا حسن کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسن کہاں ہے؟ بڑھتے بڑھتے امام حسن اتفاق سے آ گیا کہ حسن کہاں کا؟ میں ہوں حسن، گھوڑے پر سوار تھے۔ اس نے ایسی مزخرف اور محمل گالیاں دینا شروع کی کہ جس کو سن کے آپ بھی بھیا برداشت نہیں کر سکیں گے، میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام وقت، جنت کا شہزادہ، فاطمہ کا لفظ دل، علی کا جگر پاڑا، رسول کا نواسا، وہ مسکرا کے سن رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو خیال یہ ہوا کہ ان کو غلط فہمی میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی، یہ سیکھیے اس سے کچھ۔ اس نے آگے بڑھ کر امام کی قبا کا دامن پکڑ کر، میں یہ سب تم کو کہہ رہا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہیں کرے کسی اور کو نہیں کرے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں، کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے کہہ رہا ہے، لیکن تیری کنڈیشن جو ہے ایب نارمل ہے، تو مصیبتوں کا شکار معلوم ہوتا ہے، تو مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، گالیاں جتنی دینا اور دے دے۔ اس کے بعد اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنے گھر پر لے کر آئے، اس کی دعوت کی، اس کا کھانا کھلایا، اس کو انعام و اکرام دیا، اس کو تحفے و تحائف دیے، پولیٹیکل نہیں، خلوص کے ساتھ۔ آپ کسی سے جنگ نہیں جیت سکتے ہیں تو اس کا یہی ہتھیار ہے امام حسن کا کہ اگر جسم سے آپ نہیں جیت سکتے ہیں تو اخلاق سے اس کے دل پر قبضہ کر لیجیے۔ سمجھ رہے بیٹا؟ اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ تحفوں و تحائف سے لت پھن کر باہر نکلا
اور لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ جب میں مدینے آیا تھا بھائیوں تو مجھ سے بڑا کوئی دشمن حسن نہیں تھا، اب مجھ سے زیادہ بڑا کوئی حسن کا فدائی نہیں۔ آپ بھی اگر دشمنوں کو فدائی بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اگر دشمنوں کو فدائی بنانا چاہتے ہیں تو اس حسنی نسخے پر عمل کریں۔ لڑ نہیں سکتے آپ، میں کوئی سیاسی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جو میرے دل میں ہے، جو میں نے سوچا ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں علی گڑھ جا رہا تھا، وہاں ہمارا ایک کالج ہے، 2 سیٹیں تھیں، ایک ونڈو سیٹ ایک برابر کی سیٹ، میری سیٹ برابر والی تھی ٹرین میں، اور ونڈو سیٹ پر پتہ نہیں RSS کا آدمی تھا یا کہے کا آدمی تھا، کس ہندو تو بڑے اچھے ہوتے ہیں مگر وہاں بھی کچھ گڑبڑ ہے، بڑا کالا آدمی تھا بھائی، کالا صاف معلوم ہو رہا تھا۔ اب میں جب اس کے بعد جا کر بیٹھا تو اس نے مجھے خوخار نظروں سے گھورنا شروع کیا، کھا جاؤں گا میں کھا جاؤں گا، وہ آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا میں اتنا حلوہ تھوڑی مجھے کوئی کھا جائے گا۔ میں ٹائمز آف انڈیا لے گیا تھا پڑھنے کے لیے، بیٹا میں نے ٹائمز آف انڈیا نکالنا اور میں نے دیکھا کہ وہ نظریں اونچی کر کے اخبار پڑھنا چاہ رہے ہیں، خریدنا نہیں چاہ رہے ہیں، پیسے بچانا چاہ رہے ہیں، میرا اخبار پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ میں لکھنؤ کا رہنے والا، لکھنؤ کی تہذیب سے واقفیت رکھتا ہوں، یہاں پہلے آپ کا کلچر ہے، یہ پہلے آپ کا کلچر چھوڑیے گا مت، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی شناخت ہے، میں تفصیلات میں چھوڑیے گا مت، پہلے آپ کا کلچر بہترین کلچر ہے، ہر مہذب ملک میں پہلے آپ کا کلچر ہے، ہر مہذب ملک، میں سارا یورپ امریکہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ کو امریکہ ملے گا بیٹا، پہلے آپ کو یورپ میں ملے گا، پہلے آپ کو کینیڈا میں ملے گا، ایک جگہ وہ ہے جہاں کو پہلے آپ نہیں ملے گا، وہ ہے سعودیہ۔ آپ کو پہلے وہ جواب ہی نہیں دیں گے آپ کو بات کا، ایسے منحوس لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا آپ پیپر پڑھ لیے، مجھے جلدی نہیں، میں بعد میں پڑھ لوں۔ اب تھوڑی سی چہرے پر ان کی نرمی آئی، اتنے میں کانپور اسٹیشن آ گیا بیٹا، میں اسٹیشن پہ اترا، اس زمانے میں 2 روپے کا ایک کپ ملتا تھا، 2 روپے کا، 2 روپلی کا، میں ایک پیالی چائے کی لیتا، میں نے 2 لے لی، لا کر ایک پیالی چائے کی میں نے ان کی ٹیبل پر رکھ دی، وہ ٹرے پیچھے لگی ہوتی ہے، ایک کپ، بس 2 روپے کی چائے نے کام دکھا دیا، 2 روپے کی چائے نے کام دکھا دیا۔ میں اپنا واقعہ خدا، جب میں اترنے لگا تو وہ اس وقت جو مجھے خوخار نظروں سے گھور رہا تھا، وہ مجھے دروازے تک پہنچانے کے لیے آیا، گلے ملا، آپ تو بڑے اچھے سجن ہیں، انہیں معلوم ہے میں کتنا خطرناک سجن ہوں، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں اندر سے کتنا خطرناک ہوں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ان مجلسوں سے مولا کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں عزت کی زندگی جینے کے گر سکھانا چاہتے ہیں، آپ ذلت سے دور رہیں، اس لیے کہ آپ ان کو مانتے ہیں جو شہید ہو گئے مگر ذلیل نہ ہو سکے، ان کا دامن مت چھوڑیے، ان کا دامن نہ چھوڑیے۔ اچھا، کاہے سے انسان کو عزت ملتی ہے؟ میں بیٹھا رہوں گا، اگر آپ مجھ سے کہیں مجلس کیا ہمیں آپ سے بات کرنا، میں بیٹھا رہوں گا، کھانا وانا آپ کھلا دیجیے، کوئی سی بات تھوڑی ہے، بھوک تو لگی رہی مجھ کو۔ ایک بات سن لیجیے، جہاں 2 چیزیں ہوں گی وہاں عزت نہیں ہوگی، جہاں غریبی ہوگی وہاں عزت نہیں ہوگی۔ بتاؤ بیٹا ہم غلط لے رہے ہیں؟ غریب کی کوئی عزت اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے، ایک جہاں جہالت ہوگی وہاں عزت نہیں ہوگی۔ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ بھیا پڑھ رہے تھے ابھی مولا کے بارے میں، عزت کی موت اچھی ذلت کی زندگی۔ مولا شہید ہو گئے، ان کو مگر کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ ذلیل نہیں کر سکا، سر کٹنے کے بعد بھی جھکا نہیں، نازے پر بلند رکھا۔ اس عزت کو حاصل کیجیے، دولت حاصل کیجیے۔ میں مجلس وہاں پر ختم کر دوں گا، آج میرا موڈ ذرا سا بدلا ہوا ہے، دوسرے کو چل رہا ہوں۔ تیسری بات،
جیسے ہومیوپیتھک دوا میں پوٹینسی بڑھ جاتی ہے، ایک قطرہ ہے اس میں مجھے اس کا فارمولہ نہیں معلوم ہوگی، اس کی پوٹینسی 2000 50,000 لاکھ ہو گئی. یہ پوٹینسی کیا ہے؟ آپ کی طاقت بڑھانے والی. ایک جہالت کو مٹائیے، ایک غربت کو مٹائیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی عبادتوں کی پوٹینسی لاکھوں گنا بڑھ جائے گی اگر آپ عبادتوں کو عقل کے ساتھ انجام دیں. سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر عبادتوں کا جو میسج ہے، جو سندیش ہے، جو پیغام ہے، پہلے وہ پکڑیے. 2 رکعت نماز پڑھیے مگر اس سندیش کو ذہن میں رکھ کے، تو وہ 2 رکعت نماز نہیں ہوگی، وہ 2 لاکھ رکعت نماز ہو جائے گی. دیکھیے یہ کشمیری محلہ ہے، مائیں بھائی یہاں پر رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، بچیاں رہتی ہیں، غربت کا شکار ہیں. آپ صبح کو نکلے، آپ نے کسی بیوی کو دیکھا، غربت کا احساس ہوا، آپ نے 10 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. کریے گا جو بتا رہا ہوں آپ کو، جو بتا رہا ہوں کریے گا. ایک اور میں نے 5 روپے کا نوٹ آپ نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. میں نے پوچھا کیا نے کہا؟ آپ نے کہا زکوٰۃ دے رہے ہیں مال کی. یہ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں مگر زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے شیعہ ہونا بہت آسان سمجھا ہے. شیعہ ہونا بہت مشکل ہے. شیعہ ہونا، میں نے بنارس کی مسجد میں پڑھا تھا، کچھ چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، مجھے تھوڑا سا ناگوار ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان بھائیوں، قرآن نے آپ کا ایک ہی نام رکھا ہے، مسلم. کوئی سامنے دکھا دے گا آپ کا نام مسلم کے علاوہ کچھ اور، جہاں بھی آیا مسلم 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 مسلم. آپ اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ بریلوی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث. میں ذرا سا تھوڑا اونچی آواز میں وہاں بات کر رہا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ سلفی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے کسی کا فرقے کا نام مسلم نہیں ہے. بتا دو بیٹا، جتنے فرقے ہیں ان فرقوں میں سے کسی فرقے کا نام قرآن میں آیا ہی نہیں. مجھے قرآن یاد ہے تقریباً. نہ حنفی قرآن میں ہے، نہ حنبلی قرآن میں ہے، نہ شافعی قرآن میں ہے، نہ مالکی قرآن میں ہے، ارے نہ دیوبندی قرآن میں ہے، نہ بریلوی قرآن میں. بریلوی پاگل ہے، قرآن بریلوی کا نام لے گا. کسی فرقہ کا نام نہیں آیا. اور میں نے کہا کہ یہاں سنی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ دیوبندی قرآن میں آیا، میں دیوبندی ہو جاؤں گا. آپ مجھے دکھا دیں بریلوی ہے قرآن میں، بریلوی ہو جاؤں گا. جس فرقے کا نام آپ دکھا دیں گے میں ہو جاؤں گا. کسی نے کہا شیعہ کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں نے تو شیعہ کا نام لیا نہیں تھا، آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھ لیجئے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ایک جگہ تھوڑی ہے. حضرت موسیٰ نکلے ہیں، اب فرعون کا ملک ہے. میں آیت پڑھ دوں آپ کو، مجھے تقریباً الحمدللہ قرآن یاد ہے. وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ ایک فرعونی تھا، ایک موسوی تھا. ایک فرعون کو خدا مان رہا تھا، ایک کو نبی پیغمبر مان رہا تھا. دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. یہ قرآن میں ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. میں نے ٹکڑا پڑھ دیا آپ کے سامنے. کہا کہ ایک موسیٰ کا ماننے والا تھا، ایک فرعون کا ماننے والا تھا. قرآن نے کیا کہا کہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا، جو موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے موسیٰ کے دشمن جو اس پر حملہ کر رہا تھا اس کے خلاف فریاد کی. کہوں کچھ؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي. بیٹا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي یہ قرآن میں ہے. اس نے فریاد کی، اس شیعہ نے. شیعوں کی فطرت سمجھ لی ہے، شیعوں کی طینت سمجھ لی. قرآن میں نے پڑھا آپ کے سامنے.
اس نے پکارا مدد کے لیے، اللہ سب سے بڑا مددگار ہے، مگر اس نے اللہ کو نہیں پکارا، موسیٰ کو پکارا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسیٰ فقضى عليه۔ موسیٰ نے کہا یہ مجھے مارے ڈالتا ہے بھینسا، مجھے بچاؤ۔ موسیٰ نے ہلکے سے ٹھو کر دی سینے پر، وہ ڈھیر ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ولی خدا جب کسی کو مارتا ہے تو زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک اشارے کے اوپر وہ ختم ہوتا۔ میں نے کہا کہ صرف اور صرف ایک لفظ شیعہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، باقی کسی اسلامی فرقے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ میرے سہارے پر کیسے چیلنج ہے ہی نہیں، کوئی کہاں سے دکھائے گا؟ تو عزیزوں، شیعہ ہونا بہت مشکل ہے، برا نہ مانیے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں اب عمر کی آخری سرحدوں میں ہوں، میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں ویسے آپ ہو جائیں، میں کیسا چاہتا ہوں جیسے مولا علی چاہتے ہیں، جیسے مولا، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں ان سے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان سے بھاگ کے ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ ان سے بھاگیں گے تو قبر میں کس کو صورت دکھائیں گے؟ لاکھوں گناہ ہیں مگر انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں گے، قبر میں ہماری سڑی ہوئی صورت دیکھیں گے، پھٹکار برستی ہوئی، مگر آئیں گے، ہم سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ تو اب بیٹا معاف کرنا، ہمارے یہاں جنت کو اتنا آسان بنا لیا گیا ہے اور اتنا سستا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کی دل آزاری کبھی نہیں کرتا، مگر ہم اس تشیع پر اتھارٹی نہیں ہیں۔ مولا علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، 12 در ہیں، 12 باب مقتول، باب نہیں ابواب ہیں، یہ جو کہیں وہ بات صحیح ہے۔ اب بتاؤں آپ سے یا نہ بتاؤں؟ بتائیے، بتاؤں؟ ہمارے یہاں جو بیٹا سب سے معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی، مولانا ابن حضرت صاحب پاس یا مولانا علی عباس صاحب طبائی، ان کے پاس جائیے، ان سے کہیے نکالیے اور دیکھیے حدیث ہے کہ نہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے شیعہ کی علامت کیا ہے؟ کیا علامت بتائی؟ کلّا سوف تعلمون، کلین شیو ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، وقت نہیں ہے۔ نماز اور روزہ اور حج یہ دین نہیں ہے، یہ دین کی علامتیں ہیں۔ سمجھیے بات میں کہہ رہا ہوں۔ آج کل سیاسی دور چل رہا ہے، ایک بی جے پی کا جھنڈا ہے، ایک سماج وادی پارٹی کا جھنڈا ہے، ایک وہ کون ہے، وہ ہتنی جو ہے بھائی، وہ کون ہے دوسرا؟ بی ایس پی ایک ان کا جھنڈا ہے، تو وہ جھنڈا چاہے جہاں آپ لگا دیجیے، اس سے بی ایس پی کی حکومت تھوڑی ہو جائے گی۔ یہ سب علامتیں ہیں، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مولا کے علاوہ کون ہوتا ہے؟ کہاں پوچھتے ہو کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ کہوں کہ نہیں کہوں، آپ بعد میں ناراض ہو جائے گا مجھ سے بھائی، میں آپ کو اصول کافی دکھا دوں گا، یہ بس آپ کیسے لیں گے؟ مولانا نے کہا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا، ہمارا شیعہ وہ ہوگا، ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو مر جائے گا مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اب کیا شیعہ رہ گئے؟ کیوں؟ دیکھیے میں نے ابھی کیا کہ اسلام خالص ریزننگ بیس مذہب ہے، ہر چیز عقل پر ٹکی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا مجمع میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی درگاہ میں، کشمیری محلے میں، مفتی گنج میں، مولوی گنج میں، جوہری محلے میں، نخاس میں، وزیر گنج میں، حضرت گنج میں، کہیں آپ دکھا دیں جس نے بھیک کے ذریعے سے اپنی غربت کو امارت سے بدل دیا ہو؟ بتائیے، ہے کوئی؟ ہے کوئی جس نے بھیک مانگ مانگ کر گاڑی خرید لی ہو؟
جس نے بھیک مانگ کر اتنا پیسہ جمع کیا ہو کہ بہترین مکان سے نہیں ملے گا آپ کو. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کو چھوڑ کر کوئی کسی غیر کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے غربت کو دور کرنے کے لیے، تو اس کو ہم سزا یہ دیتے ہیں کہ اس پر غربت کے 70 دروازے اور کھول دیتے ہیں. سمجھ گئے بیٹا؟ پھر کیا ہے؟ پھر اس امام کے پاس آئیے. امام سے یہ بھی اصول کافی میں کہ مولا ہم زکوٰۃ کیسے دیں، کیا فلسفہ زکوٰۃ ہے؟ سن لو بیٹا، میں جھوٹ تھوڑی بہت ہوتا ہے. امام وقت معصوم پر میں اتہام لگا دوں گا. آپ دیکھ لیجیے، الہی کتاب میں دکھا دوں گا ابھی آپ کو. مولا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ تم نکل کر کسی کو 1 درہم دے دو، کسی کو 2 درہم دے دو بیٹا، کسی کو 10 درہم دے دو. زکوٰۃ یہ ہے کہ الگ الگ لوگوں کو نہ دو، ایک آدمی کو زکوٰۃ دو، مگر اتنی زکوٰۃ دو کہ خود اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ بیگرز کی تعداد بڑھے، زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ بھیک منگوں کی تعداد بڑھے، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ شیعہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، غریب نہ رہنا. جب غربت کا خاتمہ ہوگا تو عزت ملے گی آپ کو. دیکھیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، مولا آپ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، میرے سرور و سردار ہیں. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ابھی زبان پر میری فارغی ہو جائے. دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہر شے میں اگر آپ عقل کو استعمال، رسم کسی مذہب کے لیے زہر حلال سے کم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رسم رواج کسی مذہب کے لیے زہر حلال سے کم نہیں ہے، اور اس زہر کا تریاق ہے عقل. قرآن میں ایک آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کوئی مجھے بتائے کیسے ممکن ہے یہ؟ ارشاد ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، زندگی بھر اس کی عبادت کرو، یہاں تک کہ موت آئے تو حالت عبادت میں آئے. کون کرے گا یہ؟ کوئی کر سکتا ہے؟ معصوم کی بات جانے دیجیے، وہاں تو دستور تھا. یہ عبادت سے زیادہ کوئی شے مشکل نہیں ہے، عبادت سے زیادہ کوئی شے آسان نہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. عبادت کتنی آسان ہے بیٹا؟ اللہ تم کو سلامت رکھے. میں کل نہیں رہوں گا، میں ماشاءاللہ بڑی اچھی دعوت آپ کر رہے ہیں. عبادت کتنی آسان ہے. ہر وہ کام جو جائز ہو، کیا ہو؟ پرمیٹڈ، الاؤڈ. ہر وہ کام جو جائز ہو. مچھلی کھانا جائز ہے، مرغا کھائیے، اذان دیجیے گا، جائز ہے. لوکی کھائیے، جائز ہے. پرور کھائیے، جائز ہے. اگر اسی پرول کو، لوکی کو، مچھلی کو، مرغے نے آپ نے کھا لیا اللہ کو بھول کر، تو یہ مرغا ہے، عبادت نہیں ہے. مچھلی ہے، عبادت نہیں ہے. اور مچھلی مرغا کھانے سے پہلے آپ نے ہوش و حواس کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی مرغا عبادت ہو گیا بھائی. وہ پیٹ میں اذان دے گا انشاءاللہ جا کر. یہ مچھلی عبادت ہو گئی آپ کے لیے. اسلام کہتا ہے ہر جائز کام کے پہلے اپنے معبود کا، جس نے تم کو رزق دیا ہے، تصور کر لو، بس تمہارا یہ کام عبادت ہو گیا. کسی کے دل کو خوش کر دو ایک لطیفہ ہی سے صحیح، مسکرا دو، عبادت ہو گیا. دیکھیے بھیا، ہمارا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے. ہم ہنستے ہیں، بولتے ہیں، مگر دل ہمارا بہت ٹوٹا ہوا ہے. جس معاشرے میں، مذہب میں، مسلک میں بی بی فاطمہ زہرا کی ایسی دختر رسول موجود ہو، وہاں عورتوں کو ستایا جائے، زیب نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا. نہ کیجیے ایسا. آپ لوگوں کا سلوک اپنی بیویوں سے اچھا نہیں ہے. بیویاں بھی کہیں کہیں خطرناک ہوتی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ مرد عورتوں کو ستاتے ہیں. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ کسی کا دل خوش کر دو، کسی کا دل خوش کر دو، عبادت. کتنا اچھا مذہب ہے. دیکھیے بھائی، ابھی اس میں کیا
کیا رکھتا ہے؟ میں نے آپ مسکرا کے بات کر لیا، بھائی عبادت ہو گئی۔ روایت میں یہ ہے کہ تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو، ایک لقمہ اٹھا کر بنا کر اس کے منہ میں رکھ دو، عبادت ہو گئی، ہے نا؟ بھائی آپ مولانا ابن حضرت صاحب یہاں موجود ہیں، جعفر عباس میں موجود ہیں، آپ سب سے پوچھیے، بڑے بڑے علماء ہیں یہاں پر، مجھے نام اس کو یاد نہیں آیا، کسی سے پوچھیے کہ میں غلط کروں، حضور مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، سستانی صاحب کی یا کسی اور کی۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بنا کر کھلا دیا، مگر ہاتھ بچا کے کھلائیے گا، زیادہ ہاتھ اندر نہ جانے پائے، خیال رکھیے گا، یہ عبادت ہو گئی۔ کتنا اچھا مذہب ہے، اس مذہب میں برائی کیا مجھے پتا۔ دیکھیے جہاں جہاں مذہبی حکومت ہے برائے نام صحیح، اس ملک کی حالت دیکھیے بیٹا، دیکھو اس ملک کی حالت۔ ہمارا تو اللہ ایک ہے، مولا ایک ہے، ملک ایک ہے، ہمارا 56 ملک تو ہے نہیں بھائی، 56 ہمارا ایک ملک ہے جہاں اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ میں تو ہندوؤں سے کہا کہ آپ جا کے دیکھیے، ہمارا یہ ملک ہے، ہم کو اس ملک سے پیار ہے، بھائی ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیے ہم وہ بدقسمت ہیں کہ ہم کو ہندوؤں نے نہیں مارا ہے، ہم کو سکھوں نے نہیں مارا ہے، ہم کو کرسچن سے نہیں مارا ہے، ہم کو مسلمان بادشاہوں نے مارا ہے، آج بھی مار رہے ہیں، مسلمان بادشاہ مار رہے ہیں۔ ہم کہاں تک مرتے، وہاں سے بھاگے، یاد رکھیے گا یہ بات، بھاگے وہاں سے، کیا کریں بھائی، جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں، ایک ایک وقت میں 80 ہزار آدمی شیعہ جیلوں کے اندر، ہزاروں لاکھوں جیلوں کے اندر مر گئے۔ ہم بھاگے تو کہاں آئے؟ اسی بھارت میں آئے ہیں۔ اس بھارت نے ہم کو شرن دیا، اس بھارت نے ہم کو سکون دیا، اس کو بھولیے گا نہیں کرنا۔ ہندوؤں سے کہہ دیو کا دماغ پلٹ جاتا ہے کہ یہ ہم سے کیا بغاوت کریں گے، یہ تو ہمارے انہوں نے احسان، اور ہم بغاوت کریں گے بھی نہیں کریں گے۔ ہم کو مسلمانوں نے مارا، ہندوؤں نے بچایا، مسلمانوں نے، مسلمان بادشاہوں نے، ملونوں نے مارا ہم کو۔ بادشاہت جہاں ہوگی وہاں ظلم ضرور ہوگا، یاد رکھیے، انہوں نے مارا، ہم یہاں آ گئے، ہم یہاں سکون سے رہ رہے ہیں۔ ہندو شیعہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی بھی جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، وہ دوسرے فرقوں سے جھگڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس برے حال پر بھی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ توجہ رکھیے، شیعہ ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھیں، ہونا نہیں چاہیے، روزہ نہ رکھیں، ہونا نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ شیعوں میں داعش کا سپاہی کوئی نہیں پائیں گے۔ ہم نے مظلوم کا اتنا ماتم کیا ہے کہ ظلم سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے۔ ہم ظالم کبھی، ہم بے خطا لوگوں کو کبھی ماریں گے نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بدھو ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بودھے ہیں، ہمارا دل کمزور ہے، بس مجلس خاتمے تک بڑھ رہی ہے، آج یہی رنگ صحیح۔ دیکھیے میں میرر اشرف میں تھا 2 سال پہلے، اور داعش کی سپاہ، فوج، آرمی، بدماش، کمینے، ذلیل کتے حرم ابو الفضل اور حرم سرکار سید الشہداء سے بہت قریب آ گئے، اور ان کو ناز تھا کہ جو حرکت سعودی حکومت نے کی ہے معصومین کے روزوں کے ساتھ، وہ ہم یہاں کریں گے۔ اسی تنتنے میں آ رہے تھے، ایک بڈھا 90 برس کو ٹچ کر رہا ہے، وہ مگر مرجع وقت ہے، آیت اللہ میرے سامنے کی ساری بات ہے بھائی، میرے سامنے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ حکم دیا کہ اب ہمارے ائمہ کے روزے داعش کی وجہ سے خطرے میں ہیں، اس لیے اب عراق کے شیعوں پر جہاد واجب ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا وہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں ایک لفظ میرا نہ بڑھایا نہ کر، عراق کے شیعوں کے اوپر، عراق کے شیعوں کے اوپر اب جہاد واجب ہے۔ آج بھیا انہوں نے کہا تھا، پرسوں 8 لاکھ شیعہ جمع ہو گئے، 8 لاکھ جان دینے اور جان لینے پر تل گئے۔
ہم ان علماء کا کیوں احترام کرتے ہیں؟ واللہ مولا آپ جانتے ہیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ کیوں ہم علماء کا احترام کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تصویروں میں، اخباروں میں، ٹی وی کے اوپر کہ نوجوان ملیشیا، الحشد الشعبی اس کا نام تھا، وہ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، مگر ان کے ساتھ ساتھ یونیفارم فوج کا پہنے ہوئے، امامہ رکھے ہوئے، سر پہنتے ہوئے داڑھی، مولانا بھی چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے مولانا کبھی جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں۔ واللہ میں نے اپنے زخمی لوگوں کو دیکھا، علماء کو جو زخمی ہو کے پڑھتے ہیں وہاں سے بیچارے۔ داعش نے جس ملک کو حملہ کیا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تفصیل آپ کے سامنے، کہاں کہاں حملہ نہیں کیا، کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ شیعہ شمشیر کا مزہ چکھا۔ واللہ یاد جتنا فخر کریں کم ہے، کوئی نہیں بھگا سکا کم بختوں کو، نہ دیوبندی بھگا سکے، نہ بریلوی بھگا سکے، نہ کون اہل حدیث ہیں وہ بھگا سکے، نہ اہل قرآن بھگا سکے، کوئی نہیں بھگا سکا، نہ اردن بھگا سکا، نہ سیریا بھگا سکا، کوئی ملک نہ بھگا سکا، اس لیے کہ ان کے پرچم بدنام تھے، یہ بھاگنے والوں کے پرچم تھے۔ ہمارے جو جوان گئے ہیں ان کے پرچم علی ولی اللہ۔ بھائی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، سنا دوں آپ کو، جمعرات آئی تو امام حسن علیہ السلام کے روضے پر ہزاروں ہزار کا مجمع نوجوان آرمی کے، جو اب آرمی میں ابھی گئے ہیں، نئے ریکروٹ ہیں، رو رہے ہیں، مولا ہم بھی، مولا ہم بھی، مولا ہم بھی۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں مولا ہم بھی، مولا ہم بھی، مولا؟ بیٹا ہم نے خود پوچھا، ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھی تو شہید ہو گئے، ہم کو بھی شہید ہونے کی سعادت مل جائے۔ مولا سے جان بچانے کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، جہاں وہ گئے، جس وقت کہ یہ عراقی شیعہ آرمی آگے بڑھی ہے، اگر اتنا بڑا عراق تھا، مثلا اتنے سے ٹکڑے پر شیعوں کا کنٹرول تھا، اتنے سے ٹکڑے پر شیعوں کا کنٹرول تھا، باقی سب داعش کے کمینوں کے ہاتھوں میں قبضے میں آ چکا تھا۔ چند دن کے بعد کیا ہوا؟ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھری۔ اب کیا صورت ہے؟ اب اتنا سا ٹکڑا داعش کے پاس رہ گیا، باقی سب ہمارے قبضے میں آ چکا۔ خدا کے اللہ کے واسطے آپ جتنی گالیاں دینا چاہیں مجھے دے رہے ہیں، میں اب برا نہیں مانوں گا، میں غلط بات بھی کہہ سکتا ہوں۔ ایک کسی کو لیڈر مانیے، بغیر لیڈر کے کام نہیں چلے گا، اس کے پرچم تلے سب جمع ہو جائیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، میں نے کئی مرتبہ اس علاقے میں کہا میری کوئی پارٹی نہیں ہے بھیا، کوئی پارٹی نہیں، میری ایک پارٹی جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وہ میری پارٹی، جو 3 ٹکڑا کلمہ پڑھے وہ میری پارٹی، جو اس کے عقیدے وہی میرے عقیدے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہی، اس کے لیے پارٹی اور گروپ کیسے بن جاتے ہیں بھائی؟ میں حیدرآباد گیا تھا، ایک کانفرنس تھی جماعت اسلامی کی، تو میں نے ہوٹل میں کہہ دیا یہاں کوئی آدمی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے، میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ وہ آپ جانتے ہیں وہاں کا ماحول، ایک صاحب آ ہی گئے بغل میں، میں نے پوچھا، کہنے لے وہ پتہ نہیں کیا، محمد حسین فلاں اخباری۔ اخباری جانتے ہو، ہم اخباریوں کا احترام کرتے ہیں، ہم نے کبھی اخباریوں برا بلا نہیں کہا، لیکن ذات کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے تو اس لیے وہ کہنے لے محمد حسین کیا حسین بتایا اخباری، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا محمد حسین اخباری ہیں، میں قلب صادق میگزینی ہوں۔ یہی کے اوپر ساری گفتگو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ بھی ہنسنے لگے، میں بھی ہنسنے لگا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ جو نظریہ ہوں اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں جو بزرگ اخباریت کے رہنما تھے ریاض الدین حیدر صاحب، بڑے قابل آدمی تھے بھائی، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ایسی بات تھوڑی ہے، ہماری ان کی بھی دوستی تھی بھائی۔ آدمی کے نظریے میں تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، اس میں ٹکڑے بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں گروپ بنانے کی، اس میں الگ فرقہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرقوں کو قریب لائیے، ایک دوسرے سے گروپوں کو مٹائیے، ایک ہوئیے، تھوڑی گنجائش آپ رکھیں، تھوڑی گنجائش ہم رکھیں۔ مولانا شاکر صاحب کا جب انتقال ہوا بیٹا
آپ پہچانتے ہیں مولانا شاکر صاحب کو؟ جو امروہے کہتے ہیں ناظم میں پڑھاتے، بڑے قابل آدمی تھے بھائی، وہ بہت ہی قابل آدمی. ان کی مجلس ہم پڑھنے کے لیے گئے، بلایا کہ ہم کو امروہے میں. میں نے کسی مجلس میں اتنے امامے نہیں دیکھے جتنی ان کی مجلس میں. پبلک کم، امامے سے. بہت قابل آدمی تھے بھائی، میں بہت ہی قابل آدمی تھا، اور ابھی پورا ان کو غور تھا، بہت گہری نظر تھی ان کی. آپ یقین کریں کہ میں نے پوری مجلس اخباریت کی رد میں پڑھی، اور ایک اخباری نے مجھ سے شکایت نہیں کی کہ آپ نے یہ کیسے پڑھ لیا. صرف زبان میٹھی ہونا چاہیے. معلوم ہو کہ ہم محبت سے کہیں، کوئی نہیں بگڑا، کوئی نہیں بگڑا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں آپ سے مولا کے نام پر اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ سب ایک ہو جائیے، آپس کے اختلافات کو مٹا دیجیے. ممبروں پر اختلافی باتوں کو جو ہمارے درمیان آ گئی نہ لائیے. بہت آسان طریقہ ہے، آپ مل کر بیٹھ کر آپس میں محبت سے کسی بزرگ کی سرپرستی میں خود ہی دیکھ لیجیے کہ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ٹکڑیوں میں تقسیم ہونا، بس مجلس ختم ہو رہی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب کرتے ہیں تو اسے ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں. او یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا بعض. میں نے آیت پڑھ دی کہ آپ کو شکر کو میں اگر کے پڑھ رہا ہوں. ایک قوم پر عذاب کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں، گروپوں میں بانٹ دیتے ہیں، تاکہ ایک کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف کا مزہ نہ کیجیے. ایسا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، اہل بیت ہم سے راضی نہیں ہے. یہی راضی نہیں ہے تو ہم کدھر جائیں گے؟ بس مجلس ختم ہو رہی ہے. ایک بات آخری اور مجلس ختم. اپنی طاقت کو پہچانیے. آپ کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کو بیٹا آپ کو، تو قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہاتھی میں اللہ کی روح نہیں ہے، گینڈے میں اللہ کی روح نہیں ہے، اونٹ میں اللہ کی روح نہیں ہے، آپ میں اللہ کی روح ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شیعہ نے پوچھا کہ یہ اللہ کی روح ہم میں کیسے آ گئی؟ کہا روح سے مراد روح نہیں ہے، اے طاقتی، اے طاقتی. مولا کا ارشاد ہے. فرمایا کہ روح سے مراد یہ کہ اللہ کی جو انلمیٹڈ طاقت ہے، غیر محدود، لا محدود، اس طاقت کا ایک حصہ انسان کو دے دیا ہے. یہ طاقت ہاتھی کو نہیں ملے گی، شیر کو نہیں ملے گی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہاتھی آپ سے قد و قامت بہت بڑا ہے. ایک ہتھنی بھی ہمارے یہاں، آپ جانتے ہیں، آنے ہی والی ہیں کچھ دن میں انشاءاللہ. ہاتھی آپ سے طاقت میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آپ پر سوار ہوتا ہے یا آپ اس پر سوار ہو جاتے ہیں؟ بتائیے. سرکس میں بچپن میں کبھی 8واں برس تب سرکس دیکھا تھا میں نے، مگر میں نے جو سب ہے ایک دبلی پتلی لونڈیا، بھیا میں لونڈیا ہی کہوں گا، حالانکہ ممبر کی تہذیب نہیں ہے، وہ کہوں کیا. اس کے ہاتھ میں ایک ہنٹر، وہ ایک شیر کو نچا رہی ہے. ہنٹر کے اشارے پر شیر ادھر جاتا ہے، ہنٹر کے اشارے پر شیر ادھر جاتا ہے. بعد میں نے سوچا کہ یہ جو ہنٹر کے اشارے پر شیر چلا رہی ہیں، ان کے گھر کے شوہر بھی ان کے اشاروں پر یوں ہی ناچ رہے ہوں گے. شیر کو نچا رہی ہے بھائی، تو شوہر اس کے مقابلے میں انسان میں سب سے بڑی طاقت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس مجلس ختم ہو رہی ہے. جب تک آپ تعلیم کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دیں گے، ترجیح اول قرار نہیں دیں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے جہالت ہے اندھیرا، علم ہے روشنی. جہالت اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ آپ نہیں کر سکتے. آپ بڑے اچھے کاریگر ہیں، زردوز ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے بیٹے آپ کیا کریے؟ کچھ نہیں کر سکتے. جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی. میری بات کو مانیے. میں کہہ رہا ہوں اپنی طاقت کو پہچانیے، اپنی طاقت کو پہچانیے. آپ حضرات کی توجہ سے یونٹی کالج میں ایک پوری شفٹ چلتی ہے، سیکنڈ شفٹ آپ معلوم ہوگا، جس میں کسی بچے سے بیٹا کسی بچے سے کسی مد میں ایک نیا پیسہ نہیں لیا جاتا. کنوینس ہم ان کو دیتے ہیں، یونیفارم آپ ان کو دیتے ہیں ہمارے ذریعے سے، کتابیں ان کو دی جاتی ہیں. بیمار ہو جائیں علاج ان کا ہوتا ہے، ہاسپٹلائزیشن ان کا ہوتا ہے. غریب بچے ہیں، مزدوروں کے بچے ہیں بیٹا، مزدوروں کے بچے ہیں.
زردوزوں کی جو حالت ہے، ہم نے 12 برس پہلے کہا تھا کہ زردوزی ٹکنے والی نہیں، چھوڑ دیجیے اس کو. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ؟ نہیں چھوڑیے آپ نے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اب ہاں بات ہمارے زردوزوں کے بچے ہیں، مزدوروں کے بچے ہیں، بالکل جو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، سونے کو بستر بھی نہیں، ان کے بچے ہیں. رزلٹ کیا آیا؟ بس مجلس ختم ہو گئی. بیٹا رزلٹ کیا ہے؟ ہائی اسکول اور انٹر، ان دونوں کلاسز میں ان غریبوں کا کوئی بچہ سیکنڈ ڈویژن نہیں آیا ہے، سب فرسٹ ڈویژن آئے ہیں. یہ غریبوں کے بچے. آ جاؤ دیکھ لو آگے. ایک وقت کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کھانا نہیں ملتا، مگر ہمت ہے، عزم ہے، ارادہ ہے، ول پاور ہے. اب یہ بچے اپنے باپ کی طرح سے ملک کی توہین نہیں کر رہا، معاذ اللہ غربت کا شکار نہیں ہوں گے، یہ کچھ کر کے دکھا دیں گے. ابھی میں دبئی سے آ رہا ہوں، تو میں دبئی سے ابوظہبی آ رہا تھا. ابوظہبی ایئرپورٹ کے اوپر ایک لڑکا ملا، محمد اسماعیل، مفتی گنج کا. وہ دوڑ کے میرے پاس آ کے لپٹ گیا. میں نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں آپ کے مشن اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ہوں. مشن اسکول یعنی فری اسکول، وہاں جاب پر لگا ہوا ہے ابوظہبی میں. ایک آدمی کی اگر روٹی کا انتظام ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے میری بات کو مان لیجئے، میں بھی اب دنیا سے جانے والا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میں کم سے کم علم کی لپک، علم کے لیے تڑپ. علم مشکل کشا ہے، جہالت مشکلوں میں پھنسانے والی مصیبت. ایک علم کو پکڑ لیجئے. میں آپ کو مولا کی قسم دیتا ہوں، مولا جانتے ہیں کہ میں دل کی گہرائیوں سے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، مگر اس لکھنؤ میں نہیں، اس یو پی میں نہیں، اس ہندوستان میں نہیں، اس ایشیا میں نہیں، اس دنیا میں نہیں، پوری دنیا میں آپ ایک آدمی ایسا نہیں بتا سکتے جس سے میں نے کبھی ایک پیسہ مانگا ہو. نہ میں نے مانگا ہے، نہ میں مانگوں گا. اس لیے کہ جو میرا رب ہے اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جب تم کسی اور سے مانگو تو پھر ہم سے نہ مانگنا. میں اس سے مانگتا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے. جب یونٹی کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے تو مجھ فقیر کی جیب میں 300 روپے نہیں تھے، 300 روپے نہیں تھے. آج ہماری ہر اسکیم پر 2-2, 3-3 کروڑ روپیہ صرف ہو، اور بھی ہم صرف کرنے کو تیار ہیں. گورنمنٹ سے ہم کو پریشانی آ رہی ہے، آپ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے. ہمیں آپ پر ناز، ہم نے صاحب ہم نے کہا ہم کو اپنی قوم سے کوئی پریشانی نہیں ہے. جو پریشانی آ رہی ہے وہ نیتاؤں سے آ رہی ہے. بہرحال آپ دعا فرمائیں کہ جو مشکلیں ہمارے سامنے ہیں وہ مشکلیں دور ہو جائیں، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو ہر شیعہ علم کی ایک شمع کی شکل میں چمکتا ہوا مجھے دکھائی دے. تب میں سمجھوں گا کہ میرا مشن پورا. مجلس کا یہ رنگ نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں، میں بھی 60 برس سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم مجلس کا رنگ کیا ہوتا ہے. لیکن میں مجلس کے رنگ کو دیکھوں یا اپنی ذمہ داری کو دیکھوں. آپ سنتے اور آپ مجھے ملیں گے کہاں بھائی؟ کہاں ملیں گے آپ؟ ایک مولا کا در ہے کہ جہاں آپ مجھے ملتے ہیں. اس لیے میں نے آج سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ خوشخبری بھی سنا دوں کہ میں اب جانے والا ہوں دنیا سے جلد. آپ کو انشاءاللہ کوئی زحمت نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی، کیونکہ ہمارے کوئی رسمی نہیں ہوگی مرنے کے بعد. لیکن میری بات آپ مان لیجیے. دیکھیے مسلمانوں کے لیڈر، آخری بات بس، واقعی آخری بات، مسلمانوں کے لیڈر ان کو گمراہ کر رہے ہیں، بہکا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہو، تمہیں نوکری نہیں ملے گی، تم امتحان میں پاس نہیں ہوگے، تم غریب ہو، تم پڑھ نہیں سکتے. مسلمان زیادہ تر بیٹا دیہاتوں میں رہتے ہیں، دیہاتی میں نہیں پاس نہیں ہو پائیں گے. غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. لاسٹ ایئر CPMT کا رزلٹ آیا ہے، پری میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں پورے ہندوستان کے بچے شامل تھے. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں میں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے بیٹھے تھے. 1 لاکھ بچوں میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، کرسچن بھی تھے، دنیا کی ہر قوم. لیکن یہ 1 لاکھ جو بچے بیٹھے تھے، سن لیجئے مجلس ختم ہو رہی ہے، 1 لاکھ جو بچے بیٹھے تھے، اس میں ٹاپ کس نے کیا بتاؤ؟ کس نے ٹاپ کیا؟ ایک دیہات کا ایک غریب مسلمان بچہ، وہ 1 لاکھ میں سب کے اوپر. بتاؤ شموم یاد ہے تم کو؟ اس کا نام میں رکھا اس لیے مجھے یاد ہے. نمبر 1 مسلمان، نام میں بھول گیا اس کا، غریب
دیہات کا رہنے والا، وہ 3 باتیں جو بتائی جاتی تھیں کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں گی وہ پڑھ نہیں سکتا، وہی 3 باتیں اس کے لیے کوالیفیکیشن بن گئی، وہ سب سے آگے نکل گیا۔ آپ کا یہ تو بائی چانس اتفاق سے ہو گیا۔ اچھا یہ اتفاق سے ہو گیا، دوسرے نمبر پر کون آیا؟ دوسرے نمبر پر بھی ایک مسلمان، یہ سب اخباروں میں چھپا تھا، آپ لوگ بھول گئے تو میں کیا کروں اس کو، اخباروں میں چھپا، اردو ہندی سب میں۔ دوسرے نمبر پہ بھی مسلمان، وہ بھی غریب، وہ بھی دیہاتی۔ تیسرے نمبر پہ ایک ہندو بچہ ہے، نو پرابلم، وہ بھی ہمارا بچہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ کون آئی؟ چوتھے نمبر پر یونٹی کالج جو کالج ہے آپ کا، اس کی ایک بچی عالیہ رہرا، وہ چوتھے نمبر پر آئی۔ تو پہلی دوسری چوتھی پوزیشن تو آپ نے چھین لی 1 لاکھ آدمیوں سے، 1 لاکھ آدمیوں سے آپ نے یہ ساری پوزیشن چھین لی۔ آپ کیوں احساس کمتری میں آتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، تم اگر سیریسلی کسی چیز کی پیچھے پڑو گے اور جد و جہد کرو گے اور پوری کوشش کرو گے تو ہم تم کو وہ بات دلائیں۔ اس لیے بس میری آخری بات یہ ہے، آپ ذلیل لوگوں سے وابستہ نہیں ہیں، آپ ان لوگوں سے وابستہ ہیں کہ جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت دار نہیں ہے۔ رسول اللہ، مولا علی، مولا حسین، بی بی فاطمہ، ان سے بڑھ کر اللہ نے اور دوسرے انسان پیدا نہیں کیے، یہ ہیں کائنات کے تاجدار۔ بس ایک بار مجھے بتا دیجئے، بگڑ نہ جائیے گا، بگڑ نہ جائے واللہ بگڑ نہ جائیے گا، دیکھیے خفا نہ ہو جائیے گا۔ آپ کو اور ہم کو دیکھ کر مولا علی خوش ہوں گے کہ سر جھکائیں گے؟ بتائیے، بتاؤ بیٹا، آپ کو اور ہم کو دیکھ کر امام حسین سر جھکائیں گے شرمندگی میں معاذ اللہ، یا سر اٹھائیں گے؟ نہ کیجیے ایسا، ان کو بہت ستایا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمنوں نے ستایا اور دوست بھی ستا رہے ہیں، نہ کیجیے ایسا، اپنے کو بدلیے۔ یہ مولا کی بارگاہ موجود ہے، حضرت عباس کی درگاہ بہت پرانی درگاہ ہے، یہ آج کی درگاہ تھوڑی، آپ اس کی تاریخ پڑھیے، موجود ہے۔ آپ مولا سے جا کے مانگیے، مگر سن لیجیے، سمجھ لیجیے، مولا سے جا کے ضرور مانگیے، میں روکتا نہیں ہوں آپ، مگر مولا آپ سے کہیں گے ہم سے مانگ رہے ہو، ہم تم کو دیں گے، مگر ہم نے بھی تو تم سے کچھ مانگا ہے، تم ہمیں دے رہے ہو تو پہلے تم دو پھر ہم سے۔ بس مجلس ختم ہو گیا۔ یہ بھی دیکھ لیجیے، افتخار کاظمی صاحب کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں بزنس کیسے کریں، ہم پر دورے دورے خنجر چلتے ہیں، ہندو کہتے ہیں مسلمان ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ ہیں، ہماری بزنس چلتی ہی نہیں ہے۔ افتخار کاظمی صاحب کیا تھے؟ ہندو تھے، کرسچن تھے، سنی تھے، شیعہ تھے، کھٹمل تھے بدبودار، انہیں کی 5 مجلسیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ بتائیے مجھ سے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ گورنمنٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں کس کے لاؤڈ اسپیکر لگتے ہیں؟ وہاں سب پیسے بھی چلتے ہیں، رشوت کے، بڑا کرپٹ سوسائٹی یہاں کی، سارے کرپشن کو توڑتے پھوڑتے جب دیکھیں گورنر ہاؤس فنکشن ہو رہا ہے، کاظمی ساؤنڈ یا کاظمی ریڈیو لکھا ہوتا ہے، 15 اگست کا جلسہ ہو رہا ہے، کاظمی۔ آپ اگر کوالٹی کام میں مینٹین کریں گے تو سارے بیریئر ٹوٹ جائیں گے، آپ کی بزنس آگے بڑھیں گے۔ محنت کیجیے، محنت کیجیے، جو آدمی محنت کرتا ہے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ بس اللہ افتخار صاحب کی روح کو بلند درجات عطا کرے، مولا کی شفاعت ان کو انشاءاللہ نصیب ہو۔ کربلا میں کیا کچھ نہیں گزرا۔ ایک کتاب ہے عربی میں ابن طاؤس کی، لہوف، معتبر کتاب بہت، عربی میں ہے۔ اس میں نے ایک جملہ دیکھا، وہ جملہ زیارت میں جب بھی میں پڑھتا ہوں تڑپ جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ جملہ یہ ہے کہ جب ایک 18 برس کے جوان نے اپنے بوڑھے باپ کو پکارا ہے، پکارا نہیں بلکہ سلام آخر کیا ہے، اور حسین وہاں سے چلے ہیں، کسی کی شہادت پر حسین پر یہ اثر نہیں ہوا تھا بھائی۔ میں نے دیکھا نہیں، لیکن ایک معتبر عالم کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے، کبھی غلط بات نہیں پڑھیں گے، میں نے دیکھا نہیں لیکن وہ حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عباس کی لاش پر جب امام تشریف لے گئے ہیں، لاش رکھی تھی اور شہزادے نے وصیت کر دی تھی کہ میں یہ لاش خیمے میں نہ جانے پائے۔ اب بھائی انہوں نے پڑھا ہے، وہ غلط نہیں پڑھ سکتے، بہت بڑے عالم ہیں وہ، بھائی نام بتا دوں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا مولا، 18 برس کے جوان نے 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 18 برس کے ج
عباس کی لاش پر سے اٹھے، سیدھے کھڑے ہوئے اور پھر گر پڑے 7 مرتبہ۔ اللہ میں نے پوچھ رہا ہوں 7 مرتبہ یہ ہوا کہ بھائی کی لاش سے اٹھے جانے کے لیے، پھر گر پڑے، اور پھر خود ہی کہا کہ یہ بھائی بھائی بھائی، میں اس لیے بار بار گر رہا ہوں کہ تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ واو، جب شہزادہ علی اکبر نے پکارا ہے، سلام کیا، آخری سلام پکارا کہا تھا، تو مولا چلے۔ عباس نے کمر توڑ دی تھی، علی اکبر نے آنکھوں کی بینائی لے لی۔ اور یہ تاریخ میں بہت سی کتابوں میں ہے کہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے، پتھروں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ فرماتے جاتے ہیں بیٹا بیٹا مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہ بات اور پڑھوں گا تاکہ بات پوری ہو جائے۔ بیٹا مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، بیٹا مجھے آنکھوں سے ایک مرتبہ اور پکارو تو میں آواز کے سہارے۔ جاہل لوگ، جاہل کندہ ناتراش، وہ کہتے ہیں آپ دلدل کی پرستش، کون پرستش کرے گا؟ ہم دلدل سواری کی پرستش کرتے نہیں، دلدل کیسے کریں گے؟ مگر قرآن نے کہا کہ ہر جزاء الاحسان ہے، کسی کی بھی نیکی کو فراموش نہ ہونے دو۔ کربلا کے گھوڑوں نے وہ کام کیا جو انسان نہیں کر سکے۔ حسین آ رہے تھے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اب علی اکبر کا گھوڑا سوار زمین پر آ چکا مگر گھوڑا بھاگا نہیں، وہیں کھڑا ہو گیا سرانے، وہیں کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مولا آ رہے ہیں گرتے پڑتے، تو اس نے عباس کے سرانے کو چھوڑا، علی اکبر کے سرانے کو چھوڑا اور دوڑتا ہوا حسین تک آیا۔ بے زبان جانور زبان سے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے مولا کا دامن اپنے دانتوں سے دبایا اور کھینچتا ہوا لایا۔ لانے کے بعد علی اکبر کے سرانے کھڑا کر دیا کہ یہ ہے آپ کے بچے کی لاش۔ بس ختم ہو رہی مجھے، اور میں نے کہہ دیا تو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ صاحب لوگ لکھتے ہیں کہ جب بوڑھا باپ حسین جمیل، علی اکبر سے زیادہ خوبصورت کوئی تھا ہی نہیں بھائی، ایک چاند، جب خون میں ڈوبی ہوئی لاش اپنے اس حسین و جمیل بچے کی دیکھی، حسین دو زانوں بیٹھے، اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسار پر رکھا اور کہا آہ یا ولدی، ہائے میرا بچہ۔ یہ میاں اس کے مرثی قربان ہو جائیں اس ایک جملے کے اوپر کہ آہ ولدی، یہ حسین کہہ رہے ہیں۔ بس میں نے جو کہہ دیا اس لیے پڑھ دوں۔ حسین کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر کیا ہوا کہ جب علی اکبر کی لاش خیمے کے در پر حسین لائے ہیں کسی صورت سے بچوں کی مدد سے، اور خیمے کے دروازے پر اکبر کی لاش رکھ کر چیخ مار کر روئے، چیخ مار کر روئے بلند آواز سے۔ بیویاں گھبرا کر نکل آئیں، آ کر علی اکبر کی لاش کو گھیر لیا، فریاد و فغاں میں آوازیں بلند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب نے دیکھا علی اکبر کی لاش آئی ہے، زینب موجود ہیں، ام کلثوم موجود ہیں، رقیہ موجود ہیں، رباب موجود، ماں کدھر ہے؟ لیلا کہاں ہے؟ فضہ سے روایت ہے، کہتی کہ بی بی نے مجھ سے کہا فضہ جا دیکھ، شاید لیلا کو خبر نہیں بھی کہ اس کا بچہ شہید ہو گیا، جہاں لے کے آ جا تاکہ وہ ماں بھی اپنے بچے کا آخری دیدار کر لے۔ فضہ کہتی ہے جب حکم زینب پا کر میں لیلا کے خیمے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لیلا خیمے میں دوڑتی پھر رہی ہیں، ادھر سے ادھر۔ میں نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کیا دوڑ رہی ہیں؟ کہا فضہ اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے بچے کی لاش آ گئی ہے فضہ، مگر مجھے آنکھوں سے خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اگر ہو سکے تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے بچے کی لاش دکھائے۔ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ حضرات سے مردوانہ التماس ہے کہ مرحوم کی روح کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ۔